بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بار پھر سعودی عرب کے اہم ترین خبریں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ دوستوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ دوستو، آپ کو تمنیل پر بھی نظر آ رہا ہوگا، عامل تحمیل تنزیل ویزا کے لیے نیا قانون منظور کیا ہے۔ جب آپ کا ویزا لگے گا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گے۔ اس ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے اور کچھ دوستوں کے کمنٹس وغیرہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جو بھی جن کے بڑے مہینے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب آتے ہیں، تو ان کے لیے پروفیشنل ٹیسٹ دینا لازمی ہے، چاہے وہ کہربائی ہے، چاہے وہ مکینہ کے سیارات ہے، یعنی جتنے بھی پروفیشنل بڑے مہینے ہیں تو ان کو ٹیسٹ دینا پڑتا تھا۔ اس میں ایک عامل تحمیل تنزیل یعنی لوڈنگ ان لوڈنگ کا ویزا جو آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، یعنی گاڑیوں سے سامان اٹھانا، گاڑیوں میں رکھنا، مستودوں سے سامان اٹھانا، مستودوں میں رکھنا، اس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ لازمی نہیں تھا، لیکن ابھی اس کے لیے بھی ٹیسٹ لازمی کر دیا گیا ہے میرے خیال سے۔ یعنی جو بھی سعودی عرب میں نئے ویزے پہ آئے گا، عامل تحمیل تنزیل اس کا مہینہ ہوگا، اس کو ٹیسٹ لینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر سیمنٹ کا بورے اٹھانا پڑے گا کہ کیا وہ اٹھا سکتا ہے، کیا یہ مزدوری کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ عامل تحمیل و تنزیل ویزا کے لیے یہ ٹیسٹ لازمی کر دیا گیا ہے۔ ان کو پہلے ٹیسٹ دینا ہوگا، جب وہ ٹیسٹ پاس کرے گا لوڈنگ ان لوڈنگ کا، تب جا کے اس کا ویزا لگے گا۔ چلے انشاءاللہ، یہ تو جو بھی مزدوری محنت مزدوری کے لیے آتا ہے تو لوڈنگ ان لوڈنگ یہ ان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کا بھی خیال رکھیں کیونکہ ابھی ٹیسٹ کے بغیر یہ ویزا نہیں لگے گا۔ اب بات ہے دوستو، آپ نے کچھ سوالات کی طرف، کچھ دوستوں نے سوالات مجھ سے پوچھے ہیں جو میں آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ ایک عبداللہ افریدی بھائی ہے، اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ عمیر بھائی، اگر کسی کا خروج نہائی لگ گیا تو اس کو ہر صورت میں سعودی عرب سے نکلنا پڑے گا یا نہیں؟ تو میرے پیارے بھائی، جب آپ کو خروج نہائی لگے گا تو مقررہ مدت کے اندر، مثال کے طور پر اگر آپ کے اقامے میں 2 مہینوں کا ٹائم ہے تو اب چونکہ خروج نہائی کا قانون بھی تبدیل ہو گیا ہے، تبھی جا کے آپ 2 مہینے اس میں رہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو مقررہ مدت کے اندر ہر حال میں آپ نے سعودی عرب سے نکلنا ہے، بصورت دیگر پھر آپ غیر قانونی ہوں گے، پھر آپ پر جرمانہ ہوگا اور بہت سے مسائل آپ کے لیے ہوں گے۔ پھر نہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ سسٹم میں آپ کا خروج نہائی رجسٹرڈ ہوگا۔ تو جب آپ کا خروج نہائی فائنل ایگزٹ لگ جائے تو پھر آپ نے ہر صورت میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے، کفایت بھائی نے، کہ مجھے اقامہ نہیں ملا تھا اور میں نے باہر سے خروج نہائی لگایا تھا، یعنی 32 مہینے کے بعد۔ ابھی وہ کفایت بھائی کا سوال ہے کہ عمیر بھائی، کیا میں واپس آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا ہوں؟ تو میرے پیاری بھائی، آپ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ نے خروج نہائی باہر سے لگایا تھا تو کیا آپ کا بارڈر نمبر پہ حروف وغیرہ تو نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خروج نہائی اگر کسی معتمد ایجنٹ سے لگایا ہوگا، مثال کے طور پر اس نے آپ کا خروج نہائی جوازات سے لگایا ہوگا، تو پھر تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں، آپ ایک پرنٹ بھی نکالے اس کے لیے تو آپ کا اس پہ کنفرم پتہ چلے گا۔ لیکن انشاءاللہ اگر خروج نہائی انہوں نے آپ کا نظامی لگایا ہوگا بارڈر نمبر پہ، اگر آپ کا حروف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں واپس، لیکن تسلی کے لیے آپ اس کا ایک پرنٹ نکالیں، پرنٹ چیک کریں، اس کے بعد آپ جا کے دوبارہ پرنٹ سے پتہ چلے گا، تب آپ آ سکتے ہیں۔ نہیں آ سکتے تو پھر آپ اپنا پرنٹ آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ کمپنی نہ اقامہ بنا رہا ہے، نہ خروج لگا رہا ہے، اور نہ کفالے کے لیے رقم ہے اور نہ تنخواہ ہے، تو کیا کرے؟ تو ان تمام صورتوں میں جو کمپنی آپ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، میرے پیارے بھائی، شیر محمد بھائی کا سوال ہے، ان تمام صورتوں میں میرے پیارے بھائی آپ کسی بھی دوسرے جگہ پر ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ اگر کمپنی کے خلاف آپ کے جو ہے نا واجب الادا رقم ہے تو آپ اس پر کیس بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے تینوں آپشن یہ کھلے ہے کہ آپ دوسرے جگہ پر ٹرانسفر لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹرانسفر آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بقایا جات وغیرہ کمپنی پہ ہے تو آپ لیبر کورٹ میں کمپنی پر کیس کر سکتے ہیں، یہ بھی کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ تھے دوستو آج کے کچھ دوستوں کے سوالات اور عامل تحمیل تنزیل ویزا کے لیے جو قانون تھا وہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک کو فالو کریں، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے،
اور ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔